السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1443 سال گزر چکے ہیں اور 1444 ہجری کا یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اور اس نئے سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ ماہ محرم الحرام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انتہائی عظیم، انتہائی قابل احترام، انتہائی عظمت والا، انتہائی بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس لیے قرآن اور احادیث میں اس مہینے کے مستقل فضائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں جہاں بہت ساری نیکیاں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مستقل ثواب اور اجر ذکر کیا گیا ہے، انہی نیکیوں میں سے جس کا ثواب اس مہینے میں زیادہ ملتا ہے ایک نیکی روزہ بھی ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی دن روزے رکھنے کا ثواب انتہائی عظیم ہے اور بڑا ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں روزہ رکھنے کا ثواب سب سے زیادہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ عظیم اور پسندیدہ نماز اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نماز تہجد ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایسی 2 روایتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 حدیثیں سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے ہیں اور اس کے بعد محرم کے ہیں، یعنی سب سے افضل روزے تو رمضان المبارک کے ہیں، اور رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے سب سے بہترین اور عالی شان روزے ہیں وہ محرم ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز نماز تہجد ہے، یعنی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مرتبہ تو فرض نماز کا ہے اور اس کے بعد تہجد کی نماز کا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ یوم عرفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ کہتے ہیں جس دن حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کو، بقرعید سے پہلے والے ایک دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی وہ روزہ اس کے 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے گا، آپ فرما رہے ہیں محرم کے مہینے میں جو 1 روزہ رکھے گا اس کے بدلے اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ماہ محرم الحرام میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے۔ اس مہینے میں کسی بھی دن اگر کوئی شخص 1 روزہ رکھ رہا ہے تو حضور جن کی زبان سچی، جو خود سچے، جو اللہ کے نزدیک سچے، جو بندوں کے نزدیک سچے، جن سے بڑا کوئی سچا نہیں، وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب 30 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ان کار خیر میں حصہ لینا چاہیے اور اپنی ہمت کے مطابق روزے جیسی عظیم عبادت کو ماہ محرم الحرام میں بھی انجام دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔